بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے تھے۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور یعقوب اور یونس اور ہارون سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چکی تھیں۔ ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضہ کرنے کی طاقت دی، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بھیڑوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری بھیڑیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بھیڑیں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں، یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور بھیڑوں کے مالک کو بھیڑیں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف میں اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مستحر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحت میں اس کے سامنے کام کرتے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں عذاب کا مزہ چکھاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چوتھی خصوصیت پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی
کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے جو اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاور نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کے سپرد کیا، وہ یہ کہ مسجد اقصی کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں کعبے کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون سی مسجد ہے جو اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے حالی نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی چیز الگ الگ درجہ بندی کر دیے گئے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پنجیری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور ان میں سے ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو یوں بیان کیا کہ سوچئے، وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چونٹی کی آواز کو بھی دور سے سن سکتے اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتا ہے۔ چونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔